حساب سے کہ کہا جاتا ہے اذا دعواکم، اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں. when they call you, they invite you. ذکر کرتا ہے کہ اللہ and his prophet when he calls you، وہ تو دے ہٹا دیتا ہے، وہ دو کو ایک کر دیتا ہے. ضمیر ایک کی استعمال کی تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے. اب یہ جو آیت اتری صحیح بخاری میں ہے. بخاری، ہم بخاری زندگی بھر بہت کرتے ہیں مگر کبھی بخاری کو پڑھا دیکھا سمجھا نہیں ہے. میرے والد گرامی اپنے اور بزرگوں اساتذہ سے یہ شعر سنا ہوا تھا، مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی. تو چنانچہ جب یہ آیت آئے گی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں کہ میں کنت اصلی من المسجد فمر بی رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا. اب بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میرے پاس سے گزرے، کوئی کام تھا، مجھے آواز دی یا ابا سعید، مجھے بلایا. کہتے ہیں تو میں چونکہ نماز میں تھا، کوئی نفلی نماز ہوگی، تو میں نے جواب نہیں دیا. میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں. فقال ما مانا آقا انت اتینی، جب میں نے بلایا تھا تمہیں حالت نماز میں، تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران؟ تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں. آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا علم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول بلائیں جس کام میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ مصطفیٰ پر. اور مسند احمد بن حنبل اور ترمذی میں ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں، فرمایا میں نماز پڑھ، وہ روایت کرتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام گزرے، آواز دی یا ابی، اے ابی بن کعب، فالتفت ابی ولم یجبہ، جب آقا کی آواز سنی حالت نماز میں تو حضور کی آواز سنی تو بے ساختہ قابو نہ رہا، فوری چہرہ پھیر کے آقا کی طرف دیکھ لیا، چہرہ پھر گیا یا ابی سن کر، نماز میں آقا کی طرف التفات کر لیا، دیکھ لیا مگر جواب نہ دیا. تیزی سے نماز ختم کی، فخفف ثم انصرف الی رسول اللہ فقال السلام علیک یا رسول اللہ، حاضر ہوئے سلام عرض کیا تو آقا نے فرمایا ابی ما مانا آقا یا ابی ان تجیبنی اذا دعوتک، جب میں نے تمہیں آواز دی تھی اور تم نے مڑ کے دیکھا بھی مگر دوڑ کے آئے کیوں نہیں میری بارگاہ میں لبیک کر کے؟ عرض کی آقا میں نماز میں تھا. فرمایا تجھے معلوم نہیں نماز ہو یا کچھ اور، جب اللہ اور مصطفیٰ بلائے تو ہو کام چھوڑ کے وہیں آ جاتے ہیں. حضور بلا لیں چلے جائیں، کام کاج کریں، بازار بھیجیں، جہاں بھیجیں میرے آقا کی نوکری کر کے آ جائیں. نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ نماز کو دہرانا پڑتا ہے، جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لو. ٹوٹی بھی نہیں دہرایا بھی نہیں، اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے کام میں لگے رہے، یہ نماز جاری رہی. تو آقا اور ہم اور امام قرطبی نے امام شافعی کا فتویٰ نقل کیا اس مقام پر، امام شافعی کا، فرماتے ان الصلاۃ لا تبطل امر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ. آقا بلا لے، نمازی نماز میں ہو صحابی تو لبیک کہہ کے آقا کی بارگاہ میں چلے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ارے لوگوں صحابہ کرام کی توحید کو بھی دیکھو اور آج اپنی توحید کو بھی دیکھو. ہماری توحید جو ہم نے گھڑ لی وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز میں حضور کا دھیان بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور صحابہ کی توحید بتاتی ہے حضور کو تک لیں کام میں چلے جائیں تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی. تم دھیان پر نماز ٹوٹنے کا خیال کرتے ہو، وہ حضور کی نوکری اور کام پر بھی نہیں توڑتے. یہ میں نے تو 2-3 آیتیں بطور نمونہ کوٹ کی، 7 آیتیں اس طرح قرآن میں آئیں جس میں ضمیر واحد سے خدا اور مصطفیٰ کا ذکر آیا. اب گفتگو آخری ختم کر رہا ہوں تاکہ عشاء کی اذان سے پہلے ختم ہو جائے. اب صحابہ کرام کا عقیدہ، توحید ان سے لو، عقیدہ رسالت صحابہ سے لو، ایمان صحابہ سے لو.
ہمیں چاہیے کہ اپنے من گھڑت عقائد کے برتن توڑ دیں. جو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا، وہی حق ہے، اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بھی صحیح بخاری. آج ہم بخاری اور مسلم سے باہر نکلے ہی نہیں، نہ نکلیں گے. بہت بات کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی، ہم بخاری میں ہیں. سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں. انس بن مالک وہ کہتے ہیں ان ابا بکر کان یصلی لهم فی واجہ النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاة فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ینظر فی الصلاة فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فناكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پڑھ دی. سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں نماز، اور کل صحابہ، اب ایک صحابی کا نہیں، یہ کل جماعت صحابہ کا عقیدہ ہے. اس لیے کہتے ہیں اہل السنہ، سنت نبی والجماع، جماعت صحابہ کا عقیدہ. کل جماعت صحابہ سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں. انہوں نے مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا تھا وہ درست ہے. اگر ہمارا سمجھنا مختلف ہے تو ہم باطل ہیں. نماز سیدنا صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں، آخری ایام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت ہے. دوران نماز آقا کو خیال آیا کہ میں پردہ اٹھا کے دیکھوں میرے غلام کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں با جماعت. آپ نے پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کے صحابہ کی طرف دیکھا. انس بن مالک فرماتے ہیں اور ہم نے خدا کی قسم دیکھا کن وجہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ اس طرح کھل رہا تھا، مسکرا رہے تھے جیسے قرآن کھلا ہوا ہو. اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، چونکہ ہم اختتام کے حصے میں ہیں. اختتام میں نے بنا دیا ہے، اختتام تو نہیں ہے وقت کی وجہ سے. بھائی کیسے دیکھ لیا؟ وہ تو نماز میں تھے، اور حالت نماز میں کیا صحابہ دائیں بائیں تکتے تھے؟ آپ نہیں تکتے، ہم نہیں تکتے، وہ کیسے تکتے ہوں گے؟ آپ ریاض الجنہ کا تصور کریں. ریاض الجنہ میں مسجد یہاں پر ہے، اور جالی مبارک حضور کا دروازہ مبارک ایکسٹریم لیفٹ پر ہے، ایکسٹریم لیفٹ پر. وہاں دروازے سے پردہ اٹھایا اور کھڑے آقا دروازے پر ہیں. یہ صحابہ جماعت میں کھڑے ہیں، ادھر پتہ نہیں کہاں کھڑے تھے. حضور کا مسکرانا انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ احمد نثار بیگ صاحب، حضرت شاہ صاحب، وہ نماز میں سجدہ گاہ پہ نگاہ ہوتی ہے یا دائیں بائیں ہوتی ہے؟ بولیے کہاں ہوتی ہے؟ توحید کا مقام اعلیٰ ہے حالت نماز. صحابہ کھڑے ہیں، آقا ایکسٹریم لیفٹ پر پردہ اٹھا کے دروازے پر مسکرا رہے ہیں، نگاہیں نیچی ہیں. کیسے دیکھ لیا کہ مسکرا رہے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک آنکھیں اٹھا کے ادھر کوئی تکے نہ. تو حالت نماز میں خبر ہوتی کہ آقا کہیں آس پاس ہیں. وہ نماز میں آنکھیں اٹھا کے تکتے تھے، وہ عقیدہ رکھتے تھے اگر ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے. ان کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی، ہماری ٹوٹتی ہے. اور پھر کہتے ہیں حضور نے تبسم فرمایا، پھر مسکرا پڑے. لفظ ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ. آقا کا چہرہ ایک دس جب سامنے آیا، وہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی نا، تو صحابہ ادھر تکنے لگ گئے. نماز ادھر ہو رہی ہے اور تک حضور کے چہرے کی طرف کرنے لگے. کہتے ہیں کہ جب چہرہ پاک پہ نگاہ پڑی، فَحَمَمْنَا، ہم نے ارادہ کر لیا تھا، فَأَرَدْنَا، اس کا معنی ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حضور 3 دن سے مکھڑا دیکھا نہیں تھا آقا کا. آج 3 دن کے بعد پردہ اٹھا، مکھڑا سامنے آیا. ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج نماز جاتی ہے تو جائے، حضور کا دیدار رج کر کے کر لیں. نگاہیں نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ ساروں نے چہرے مصطفیٰ تکنا شروع کر دیا. کعبہ ادھر رہ گیا، امام ادھر رہ گیا. صحابہ کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف پھر گئیں اور ارادہ کر لیا کہ نماز توڑ دیں. یہ کل صحابہ جماعت کا، مقتدیوں کا حال تھا. ذرا امام کا حال خبر بھی لے لیں. ان کے چہرے ادھر پھر گئے،
امام سیدنا صدیق اکبر تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سمجھا کہ حضور آ گئے۔ فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیسر الصف، صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں، ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا۔ نماز خدا کی ہو رہی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، یہ توحید ہے۔ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی حضور کی محبت سے، حضور کے ادب سے، حضور کے چہرے کو تکنے سے، حضور کی خاطر مصلی چھوڑ دینے سے۔ دھیان کیا رہ گیا؟ دھیان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ دھیان کیا ہے؟ ان کا دھیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا۔ وہ حضور کی حال میں فنا ہو جاتے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سما ہی بدل گیا، سارا پلٹ گیا، تو ہمیں اشارہ کیا نتموا صلاتکم، نمازیں مکمل کر لیں۔ نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں۔ چہرے بھی پھر گئے، مصلی بھی چھوٹ گئے، سما بھی بدل گئے، تو فرمایا نماز مکمل کر لو۔ آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں محو ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، نمازیں کمال پہ پہنچتی ہیں، کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ با کمال۔